السلام علیکم۔ وعلیکم ایک السلام مسئلہ ورحمۃ پوچھنا اللہ تھا آپ سے وبرکاتہ۔ بالکل۔ کہ میں چیئر پہ نماز پڑھتی ہوں تو چیئر کی بیک جو ہے وہ بہت پیچھے کی طرف ہے۔ اگر میں بغیر ٹیک کے نماز پڑھوں تو مجھے بہت تھکن ہو جاتی ہے، مسکولر پرابلم ہے۔ ٹیک لگاتی ہوں تو پاؤں اٹھ جاتے ہیں، تو صرف پنجے جو ہیں نا، ٹو، وہ زمین پہ رہتی ہے، ایڑیاں اٹھ جاتی ہیں۔ تو کیا اس طرح سے نماز ہو جاتی ہے یا پورا پاؤں زمین پہ رکھنا پڑتا ہے؟ ذرا بتا دیں، مہربانی ہوگی، جزاک اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ ہمارا اللہ رب العالمین آپ کو صحت اور عافیت سے رکھے۔ آپ ہمیشہ چینل سے جڑی رہتی ہیں، چینل کی ویڈیوز دیکھتی ہیں اور پسند کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ملائے اور قرآن و سنت کے مطابق دین کی نشر و اشاعت میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ یہاں جو آپ کا سوال میری سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ آپ جب کرسی پر بیٹھ جاتی ہیں تو سیٹ چونکہ اس کی جو یہ جس پر آپ کمر ٹیکتی ہیں وہ دور ہے، اور اس کو ٹیک لگانے کی وجہ سے آپ کے پیر زمین پر نہیں لگتے، پراپر پیر اٹھ جاتے ہیں۔ آیا ایسی صورت میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی؟ دیکھیے، دو چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے بنیادی بات ہے کہ ایک تو ہے شرعی عذر۔ جب ایک مسلمان کو شرعی عذر ہوتا ہے تو قیام، رکوع، سجدہ، نماز، ارکان نماز کے یہ رکن ہیں، اور استطاعت کی حالت میں یہ ارکان شرعی جو طریقہ کار ہے، یہ شرعی طریقے سے، جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اسی طریقے سے مسلمان کو کرنا واجب ہے۔ لیکن جو شخص کسی بیماری یا بڑھاپے کی بنا پر ان ارکان کی شرعاً مطلوب صورت میں ادائیگی سے عاجز ہو تو اس کے لیے زمین یا کرسی پر بیٹھ کر نماز کو ادا کرنا جس طریقے سے اسے آسانی ہو، جیسے وہ کر سکتا یا کر سکتی ہو، اس کے لیے اجازت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شرعی عذر ہے، اور اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی بیماری تھی، چنانچہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے متعلق دریافت کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، اور اگر کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں تو بیٹھ کر، اور اگر استطاعت نہیں تو پھر پہلو کے بل، یعنی کہ آپ اگر استطاعت لیٹنے کی بھی نہیں ہے نا، ہاتھ ہلانے کی بھی نہیں ہے، تب بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہو۔ اس حدیث کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو شخص قیام کی استطاعت نہیں رکھتا وہ بیٹھ کر نماز ادا کر لے، جیسے اس کو آسانی ہو۔ بیٹھنے میں کوئی کیفیت بیان نہیں کی ہے، بلکہ بیٹھنے کا مطلب جس میں آپ کو تکلیف نہ ہو اور راحت ہو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امت کا اجماع ہے کہ جو شخص فرض نمازوں میں قیام سے عاجز ہو تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے اور اسے نماز نہیں لوٹانا ہوگی۔ یہاں چند چیزیں اور میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر ایک آدمی قیام کرنے کا اس کو طاقت ہے، وہ کھڑے ہو سکتا ہے یا بیٹھ سکتا ہے، تب اس کو کھڑے اسی طریقے سے ہونا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے۔ اور بیٹھنے کی اگر استطاعت ہے تب لیٹ کر نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کھڑے ہونے کی استطاعت ہے تو بیٹھ کر آپ کی نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ کی شرعی عذر ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے، تب پھر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے یہ چیز ضرور ہم لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ اگر قیام میں معذور ہے تو اس وجہ سے اس کے لیے سجدہ اور رکوع کے لیے کرسی پر بیٹھے رہنا، یعنی کہ
آدمی بیٹھا ہوا ہے، کھڑا نہیں ہو رہا، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بیٹھ کر اس کی نماز ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کی نماز باطل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی استطاعت تھی، آپ کھڑے ہو سکتے تھے۔ رکوع میں پریشانی تھی نا، تو بیٹھ کر آپ رکوع کر لیں، تھوڑا سا جھک جائیے۔ اور شیخ ابن باز نے فرمایا کہ اگر آپ نماز میں رکوع اور سجدے میں ڈفرینشیٹ کرنا چاہتے ہو تو سجدے میں تھوڑا قدرے زیادہ جھک جائیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ ہٹے کٹے مشٹنڈے ہیں اور صبح سے شام تک کچن میں کھڑے ہو کر تو ہم خوب بلکہ فٹ بال میچز کھیلتے ہیں، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو ہماری تھکاوٹ اور ہمارا جو جسم ہے وہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ آپ اپنی جسم کا دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہمارے اوپر یہ عبادت کرنا، اور ہمارے اوپر فرض ہے، تو ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے اپنی طاقت کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو شخص قیام میں کھڑا ہونے پر قادر ہو لیکن رکوع یا سجدے کرنے سے عاجز ہو، تو اسے قیام میں کھڑا ہونا ساقط نہیں ہوگا، بلکہ وہ نماز کھڑا ہو کر ادا کرے، اور رکوع میں اشارہ کر کے پھر سجدے کے لیے بیٹھ جائے اور سجدے میں اشارہ کرے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، اور اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر جو حدیث آپ نے سنی ہے۔ شیخ ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب کہتے ہیں کہ زمین یا کسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے کے لیے ضروری اور واجب ہے کہ وہ سجدہ کرتے وقت رکوع سے زیادہ جھکے، اور اس کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ رکوع کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، لیکن سجدے کی حالت میں اس کے لیے یہ واجب ہے کہ اگر استطاعت ہو تو ہاتھ زمین پر رکھے، لیکن اگر استطاعت نہیں ہے تب کیا کرے؟ تو استطاعت اگر نہیں ہے تو پھر اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پیشانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناک کی طرف اشارہ فرمایا، اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں۔ اور جو شخص ایسا کرنے سے عاجز ہو اور کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے تم میں جتنی استطاعت ہو اس قدر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو تم اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو۔ تو یہاں اگر کرسی کو صف میں رکھنے کے مسئلے کے متعلق اہل علم کا یہی موقف ہے کہ اس کے لیے اس کی پشت معتبر ہوگی۔ یہ یہاں سے اگر مرد حضرات بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ یہ کرسی رکھیں گے اور پچھلی صف کو تباہ کر دیں گے، وہ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیر وہاں ہونے چاہیے جہاں کہ آپ کے برابر والے کے پیر ہوں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ آپ کی کمر وہاں پر ہونی چاہیے جہاں کے پیچھے والے کے، تاکہ صف بالکل سیدھی رہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں اور آپ استطاعت ہے آپ کی، تو پھر آپ اسی طریقے سے نماز پڑھیں گی جیسے کہ اس کا حکم ہے۔ لیکن اگر مرض کی وجہ سے، جیسے آپ فرما رہی ہیں، بیماری ہے، تب یہ شرعی عذر ہے، اور شرعی عذر کی بنیاد پر آپ کی نماز درست ہے، اور اس کے اجر میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کمی نہیں ہے۔ اگلا سوال جو ایک خاتون نے مجھے بھیجا ہے وہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیا اگر ہم بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو آدھا ثواب ملتا ہے؟ وہ اگلی ویڈیو میں سماعت فرمائیے۔ شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔